ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی افضل ترین صدقہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو چکی ہے، میں ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں جو ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں جگہ کے اوپر کیا کرو، کنواں کھدوا دو، جب تک اس کا پانی استعمال ہوتا رہے گا تمہاری والدہ کے لیے جو ہے نا جی صدقہ جاریہ وہ بنتا رہے گا۔ اللہ پاک نے جو ہے نا جی پانی کو بہترین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی حدیث ہیں اس کے فضائل کے اندر، میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 7 عمل جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجرہن من بعد موتہ وہو فی قبرہ، کہ جس کا اجر اللہ اس کے مرنے کے بعد بھی دے گا حتیٰ کہ وہو فی قبرہ، یہ عمل کرنے والا اپنی قبر میں پہنچ چکا ہوگا۔ 7 عمل، ایک کیا ہے اس کے اندر، من علم علما، کسی کو علم سکھا دیا، کرا نہرن، نہر کھدوا دی، حفر بیرن، کنواں کھدوا دیا، بنا مسجدن، مسجد بنا کر چلا گیا، ورث مصحفن، کسی کو قرآن جو ہے نا جی ہدیہ اور کر کے چلا گیا، اسی طرح ترک ولدن یستغفر لہ بعد موتہ، ایسی اولاد چھوڑ کر چلا گیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، لیکن وہ دعا بھی سنت کے مطابق، وہ دعا بھی سنت کے مطابق ہو، تیجا 7واں 40واں کل اس سے نہیں، یہ تو الٹا بدعات ہیں، سال بعد کل کر دیا جی بڑی نیک اولاد ہے، نہیں، وہ دعا وہ صدقہ وہ خیرات بھی سنت کے مطابق ہو، یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ غرس نخلن، کوئی درخت لگا کر چلا گیا، اس میں یہاں پر تو کھجور کا ذکر ہے، کوئی بھی درخت لگا، حضور نے فرمایا یہ 7 عمل ایسے ہیں جن کا اجر اس کو بعد میں بھی ملتا رہے گا۔ علماء نے لکھا جو پانی پلائے گا، جو پانی پلائے گا اللہ اس کی حاجات پوری کرے گا، اللہ اس کی حاجات کو پورا کرے گا۔ بڑے لمبے جو ہے نا جو واقعات ہیں، وقت ہمارا زیادہ ہو چکا ہے، چند حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے اور اس بستی کے اندر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں پانی پلانے کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اللہ نے اس پانی پلانے کے بدلے کے اندر گھر بھی دے دیا، نیک بیوی بھی عطا کر دی، اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا۔ یہاں سے علماء نے لکھا جو پانی پلائے گا اللہ اس کی حاجات کو پورا کرے گا، جو پانی پلائے گا اللہ اس کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، امام بخاری کے استاد ہیں، ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت مجھے بیماری ہے اور گھٹنے کے اوپر ایسی تکلیف ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، خون جا رہا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں رہے۔ فرمایا تم جہاں ضرورت ہو کنواں کھدواؤ، اللہ کے حکم سے جب اس کنویں سے پانی باہر آئے گا انشاءاللہ تمہارا خون خشک ہو جائے۔ انہوں نے ایسے کیا، جیسے ہی پانی نکلا اللہ نے ان کی بیماری کو بھی دور کر دی۔ علماء نے لکھا بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر، اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 2 واقعات ہیں، پانی پلانے پر اللہ نے ایک مرد کی اور ایک عورت کی بخشش فرما دی، اور کس کو پانی پلایا؟ کتے کو پانی پلایا، کتے کو، فاحشہ زانیہ عورت، ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ پاک نے جو ہے نا جو اس کی بخشش فرما دی۔ اس پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جتنا بھی گناہ گار آدمی ہو وہ اس امید پر لوگوں کو پانی پلانے کا اہتمام کرے کہ اللہ اس کی وجہ سے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور امام قرطبی نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کتے کو پانی پلانے پر اللہ بخشش کر سکتا ہے تو ایک موحد مسلمان مومن کو پانی پلانے پر اللہ کیوں نہیں بخشش کرے گا؟